اب سرکار کے نور کو ٹھکانے لگانا تھا کہیں سلسلہ چلانے کے لیے. باپ آدم کو اللہ رب العزت نے کہا سب سے پہلے میں نے تجھے بھیجنا ہے، ابو البشر میں نے تجھے بنانا ہے. بابا پہلے تیار تھا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے. بابا جی سامنے آئے. اب جو ہے بابے کی پیشانی میں اللہ رب العزت نے نور مصطفیٰ رکھ دیا. حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ رکھ دیا. سرکار کا نور رکھنے کے بعد اللہ رب العزت نے سب ملائکہ کو اکٹھا کیا. اکٹھا کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا اب میرے آدم کو سجدہ کرو. کیا کرو؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. اب مخلوق پیٹتی ہے کہ سجدہ بشر کو ہوا. میں نے کہا نہیں ہوا. سجدہ تو اس کو ہوا جو یہاں جلوہ کر رہے ہیں. کیا ہے؟ پیشانی میں تھا. سجدہ تو روشی پڑے آپ. السلام علیکم السلام علیکم. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. شیطان بھی اپنا کام دکھاتا ہے کہ چین نہیں لینے دیتا انسان کو. اور یہ بات سمجھاتا چلوں آپ کو کہ سرکار علیہ السلام کی عظمت سننا سنانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اور نہ اس بات کو ہضم کرنا کوئی آسان کام ہے. منافق کی بوٹھی ویسے بگڑ جاتی ہے سرکار کا نام آنے. بے ایمان ٹیل لگا لیتے. منافق کا کام پتہ کیا ہوتا ہے؟ نہ منافق بول سکتا ہے، نہ منافق حرکت کر سکتا ہے، نہ منافق کسی کے ساتھ سیدھا ہو سکتا ہے. منافق بس چلتا رہتا ہے. اس کا کام کیا ہے؟ سڑتا سڑتا ہی قبری ٹور جانا ہے. ایتھے بھی سڑنا تے اسی اپنے ایتھے بھی ٹھنڈا ہو تو اتھے بھی ٹھنڈا ہی رہے گا. حضور کا نام ہے متھے تے تیوڑیاں نا ہنس کے سنیا کر سرکار کا ذکر. ایک ہی گل ہوئی بیٹھا سرکار ذکر تے اتھے تے 12 بجے ہوں مزہ نہیں اس کا. بہرحال سرکار علیہ السلام کے نور کو اللہ رب العزت نے آدم کی پیشانی میں رکھ دیا. یوں ہی پیشانی میں نور مصطفیٰ آیا. اللہ رب العزت نے ملائکہ سے کہا کہ میرے آدم کو سجدہ کر دو. آدم علیہ السلام کے پاس جھک کے ملائکہ. اب آدم نے کہا کہ جس کے صدقے میں اللہ رب العزت نے فرشتوں سے مجھے یہ سجدہ کروایا ہے وہ اگر نور میں نہ دیکھوں تو یہ مزہ نہیں ہے. کہا یا اللہ وہ نور مجھے دکھا دے. اللہ نے فرمایا کہ اپنے انگوٹھوں کو سامنے کر، ان انگوٹھوں میں تجھے نور مصطفیٰ نظر آئے گا. اب جو ہے اللہ رب العزت نے سرکار کے نور کو حکم دیا، وہ آیا ناخنوں میں. جو ہی ناخنوں میں یار کے نور کی زیارت کی. بابے نے ایک کام کیا. بابے ایک کام کیتا سنیو جڑا جسی کرنے ہیں. ساڈے پیو کام کیتا ہے. میں پھر کہہ رہا ساڈے ابا جی نے کام کیتا ہے جڑا اج اسی کرنے ہیں. تے پتر وہی حالات ہوندا ہے پیو دے پیش نو بولنا. جڑا بابے کام کیتا ہوئے او دی عزت ہوندی ہے. جے پیو کھیتی باڑی کردا رہے جے منڈا کرے تے لوگ آکھدے نے میاں جڑا نکلیا ہے. پیو دی سیٹیں نے سنبھالی جویں سنبھالن دا حق ہے. جے پیو عالم ہوئے نا تے پتر بھی عالم بن جائے. لوگ آکھدے نے بلے بلے شیرا کمال کیتے پیو دی سیٹ تو تباہ نہیں ہون دتی. جے پیو پیر ہوئے تے پیر دا منڈا بھی چنگا نکل آوے نا تے لوگ آکھدے نے پیو پیو ہی سی تے منڈا بھی سبحان اللہ ہی ہے. بابے ساڈے نے کام کیتا ہے انگوٹھے دے وچ نور نظر آیا تے پیو ساڈے نے لے چوم. تے ہن پتر کیڑا چنگا جڑا پیو والا کام کردا ہے یا کسی اور والا کام کردا ہے؟ سمجھ نہیں بھائی. پیو والے کام نوں بولنا. اب اعتراض یہ جے بابے نوں کہ نور نظر آیا تے تانوں کی نظر آندا ہے؟ میں آکھیا سانوں آدم نظر پہ آندا, سانوں اور کون نظر آندا؟ سانوں ساڈا پیو نظر آئی جاندا. اسی پیو والے ویکھی کہ تواڈے والے ویکھی؟ اسی آدم دے پتر ہاں تے اسی آدم والے کام کرنے نے. تسی جے دی اولاد ہو دے کرو. آدمی کوئی نہیں روکدا. نہ لڑائی نہ جھگڑا نہ فساد. اے تواڈا مقدر تسی اپنے پیو والے کام کرو. ساڈا مقدر اسی اپنے بابے والے کام کرو. بابے نے ہاتھ چوم لے. ہن بابا کلا سی جنت دے کلے دل نہیں لگدا. اللہ نے فرمایا کہ آدم کلا تے کچھ کریے. آدم دے کیتی تے نیند تاری. بابا جی سو گئے. کبھی پسلی دے وچوں ساڈی ماں نوں اللہ نے بنایا جناب حوا سلام اللہ علیہ. اب جب آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی نیند سے دیکھا پاس عورت موجود ہے. جنس کا جنس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. باپ نے جب عورت کو دیکھا تو باپ نے ہاتھ بڑھا. اللہ نے فرمایا ابھی نہیں, ابھی حلال نہیں ہے تیرے لیے.
ابھی تک غیر محرم ہے، محرم تو ہونے دے، یا اللہ محرم کیسے ہوگی؟ فرمایا پہلے نکاح ہوگا، اس کے بعد اب نکاح ہو گیا، اب ہاتھ بڑھانا چاہا، اللہ نے فرمایا اب بھی نہیں، یا اللہ اب کیا؟ فرمایا پہلے حق مہر تو دو۔ اب نہ باپ آدم کے پاس جنت میں پیسہ ہے، نہ درہم ہے، نہ دینار ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ سکے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ حق مہر بابے کا کیا ہے؟ آدم علیہ السلام حق مہر ہماری ماں کو کیا دیں؟ ہم جب ہمارا نکاح ہوا، آپ کا ہوا، میرا ہوا، تو ہم نے سب سے پہلے جو عورت کے ساتھ وہ حق مہر دینے کا معاملہ ہوتا ہے، بندہ پہلے مہر دیتا ہے، پھر عورت حلال ہوتی بندے کے لیے، یا بندہ معاف کروا لے اگر ہوں تو دے دے۔ باپ آدم نے حق مہر دینا تھا تو اما حوا کے قریب جانا تھا، اب نہ درہم و دینار، نہ پیسہ، نہ ڈھیلا بابے کے پاس ہے کوئی نہیں ہے۔ بابے نے کہا یا اللہ جنت میں نہ پیسہ ہے، نہ کچھ چاندی، نہ سونا، میں اپنی بیوی کو دوں کیا؟ آواز قدرت آئی، سن کے اگر سبحان اللہ کی آواز نیچی ہوئی تو میں سمجھوں گا تمہارے دماغ میں جملہ نہیں آیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا حق مہر کی پریشانی نہ لے، 20 مرتبہ انگلیوں پہ گن کر محمد کی ذات پہ درود پڑھنا، تیرا کام ہے حق مہر کا ثواب حقا کو دینا، یہ خدا ایمان سے بتاؤ، ساڑھے تک پیو دے ماں دا حق مہر یا رسول اللہ کہنا ہے۔ اسی طرح وصیت کیتی ہے کرے مر بھی چاہیے ساڑھے کفن تے یا رسول اللہ ضرور لکھیا ہے۔ میں آتا ہوں نا جب میرا جنازہ جاوے نا کلمہ شہادت نہ پڑھیا جائے، کی پڑھیا جائے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ہمارا یہی نشانی کافی، کلمہ تو سارے پڑھتے ہیں، کلمے کے ہم منکر نہیں ہیں سبحان اللہ، لیکن جب یار کے نام کی صدا ہے اسے بھی حیا آتا ہے اپنے کیا رہا ہے۔ ہمارے ماں اور باپ کا جو حق مہر ہے وہ بھی کیا ہے؟ یا رسول اللہ، جو شریف، یہ تو اپنے فکر ایمان کی بات ہے۔ بہرحال نکاح ہو گیا، آدم علیہ السلام کی یہ جو دائیں گال ہے نا، دائیں گال چہرے کا دائیں حصہ، اس میں تھا نور مصطفیٰ، اور جو بایاں ہے اس میں تھا، یہ آپ کے لیے کہہ رہا ہوں حالانکہ میرا دایاں یہ ہے، دائیں میں نور مصطفیٰ، بائیں میں یوسف علیہ السلام کا نور ہے، دایاں سورج کی طرح چمکتا تھا، بایاں چاند کی طرح چمکتا تھا۔ اما حوا نے پوچھا کہ آدم یہ بتا کہ تیری دائیں گال زیادہ چمکتی ہے، بائیں کم چمکتی ہے، تو بابا جی نے کہا یہ راز ہے، اس کو راز رہنے تو، اس نے کہا نہیں اس کو کھولو، تو بابا جی کہنے لگے اس میں نور مصطفیٰ ہے اس لیے زیادہ چمکتی ہے، اس میں یوسف کا نور ہے اس لیے کم چمکتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، اب نور مصطفیٰ جو تھا امانت تھی آدم کے پاس، آدم سے نکل کر حوا کے بطن اقدس میں جانا تھا، وہ رات آ گئی جس رات اماں جی اور بابا جی کا ملاپ ہوا، اور وہ جو امانت تھی وہ اماں حوا کی مبارک پیٹ میں چلی گئی۔ جب اماں حوا کے ساتھ زفاف ہوا نا جناب آدم کا، صبح اٹھے، اور میں ایک بات کھولتا چلوں، جب زفاف کرنے لگے نا تو آدم علیہ السلام کو جبریل نے کہا آدم غسل کرو، حوا سے کہا تم بھی غسل کرو۔ آدم نے پوچھا اس کی وجہ، جبریل نے کہا آج جو تیرے اندر نور مصطفیٰ کی امانت ہے وہ بطن حوا میں جائے گی، اس لیے غسل کرو۔ چھوٹا سا سوال ہے، ڈرتا ہوں اس بارگاہ سے کیونکہ بارگاہ بڑی نازک ہے، یا اللہ ڈر کے کہتا ہوں لیکن سوال تیرے یار کی عظمت کے لیے کرنے لگا ہوں۔ جب ہم اپنی عورت کے پاس جاتے ہیں پہلے نہاتے ہیں یا بعد میں نہاتے ہیں؟ بعد میں۔ آدم کو حکم ہو رہا ہے تم بھی پہلے غسل کرو، بیوی کو بھی پہلے غسل کرواؤ۔ سمجھ نہیں آئی؟ ہمارے ماں باپ کو حکم ہو رہا ہے پہلے غسل کرو پھر ملنا، ہم جب بیوی کے ساتھ ملیں تو پہلے ملتے ہیں بعد میں غسل ہے۔ جدوں ساڈا ملنا انہاں ورگا نہیں ہے، ٹھیک ہے بچا گئے اور چنگی طرح ہضم کر لو، جدوں ساڈا ملنا انہاں دے ملنے ورگا نہیں ہے تو وہ ساڈے ورگے کیویں ہو سکتے ہیں؟ بات سمجھ آ گئی آپ کے ساتھ؟ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا زفاف ہوا، صبح کو نا پہلے جبریل آدم کے پاس آتے تھے، آج حوا کے پاس گئے ہیں، جا کر حوا کو سلام کہا۔ میں نے سوچا کہ پہلے آدم کے پاس سلام تھا آج حوا کے پاس، تو مجھے غیب سے آواز آنے لگی تصورات کی دنیا میں کہ مولوی پریشان نہ ہو، پہلے جس کو سلام کرتے تھے وہ آدم کے پاس تھا، آج جس کو سلام کرنے آیا وہ حوا کے پاس چلا گیا۔ آج تو صرف اتنی ساری ہیں۔ اب جناب حوا جو تھی ان کا حسن دن بدن تابانیوں پہ پہنچتا گیا۔ بابے آدم کے 40 بیٹے تھے، کتنے؟ ہر سال جوڑا پیدا ہوتا ہے،
کتنا جوڑا. اب 20 سال لگے 40 بیٹے آ گئے. 21واں سال چڑھا تو ایک بیٹا پیدا ہوا. پہلے 20 سال جوڑا 21واں چلا تو ایک بیٹا پیدا ہوا. میں حیرت زدہ ہو گیا کہ پہلے 20 سال جوڑا آیا ہے. اب 21ویں سال میں ایسا کیا تھا کہ آدم کو اللہ نے ایک بیٹا دیا. تو کتابوں کی اشاعت نے لکھا جس کے سینے میں پیشانی میں محمد کا نور رکھنا تھا نا, اللہ نے فرمایا اس کو میں نے اکیلا پیدا کرنا ہے. اکیلا یا اللہ کس لیے؟ فرمایا کل کو مولوی کوئی بکتا نہ پھرے, شیش کا کوئی بھائی تھا جس کے پیشانی میں محمد کا نور ہے, اللہ کو اس کا ثانی برداشت نہیں ہے تو خود محمد کا ثانی کہاں برداشت ہوگا؟ جس کی پیشانی میں صرف نور آیا وہ دے برابری اللہ نے برداشت ہے تو خود محمد کی کتنے برداشت ہے. میں کملے ہوئے ہو. آدم علیہ السلام کا بیٹا 21واں پیدا ہوا, ان کی پیشانی میں یار کا نور آ گیا. سلسلہ چلتا رہا, سلسلہ یہ نور چلا اور جناب عبد المطلب کی مبارک پیشانی میں آ گیا. عبد المطلب کا نام عبد المطلب نہیں ہے, مولوی نہیں بتاتے تو ان کی مجبوری کیونکہ بڑا نہیں ہے. عبد المطلب کا اصل نام تھا شیبۃ الحمد. کیا تھا؟ شیبۃ الحمد, چمکتے چہرے والا, یہ نام تھا آپ کا جناب عبد المطلب. عبد المطلب تو ان کی کنیت مشہور ہوئی ہے. شیبۃ الحمد نام ہے سرکار کے دادا جان کا. کسی مولوی کو پوچھنا کہ سرکار کے دادے کا نام کیا ہے, 12 بج جائیں گے. کیونکہ اگر حضور کا حسن پڑھیں لوگوں کو بتائیں تو یہ محال ہو. پڑھنے کے نزدیک نہیں جاتے. جب رسول اللہ کی شریعت کے ساتھ کسی کا تعلق ہی نہیں ہے تو آگے بتائے گا کیا؟ دن رات عالم کا رشتہ کتاب سے ہونا چاہیے. مولوی کا بازار سے تعلق نہیں ہے, مولوی کا دکان سے تعلق نہیں ہے, مولوی کا کسی عورت کے ساتھ تعلق نہیں ہے, مولوی کا کسی مقتدی کے ساتھ تعلق جائز نہیں ہے. مولوی کا تعلق صرف اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے ساتھ ہونا چاہیے. مولوی حسن والا وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں ہر وقت آپ کتاب دیکھیں. مولوی اچھا وہ ہوگا جس کے ہاتھ میں ہر وقت رسول اللہ کا فرمان دیکھیں, جو بیٹھے تو یار کی بات کہے, اٹھے تو سرکار کی بات کہے, سوئے تو سرکار کی بات کہے, چلے پھرے تو سرکار کی بات کہے, گول خانی کا ختم ہو تو سرکار کی بات کہے, چالیسویں کا ختم ہو تو سرکار کی بات کہے, مہندی کی محفل ہو تو سرکار کی بات کہے, جمعے کا مجمع ہو تو سرکار کی بات کہے. جب مولوی مرنے لگے تو محمد کے گیت گا کے میرے دم مزہ آتا ہے. حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں سرکار کا نور آ گیا. ادھر سے وہ ہاتھی والا, میں بالکل مختصر کر رہا ہوں, کوئی بات آپ کو سمجھانی اللہ کرے سمجھ آ جائے. ہاتھی والا چلا, کیا نام تھا اس کا؟ ابرا, جو ہاتھیوں کی فوج لے کے چلا کعبے کو مٹانے کے لیے. آپ اور میں کیا شے, لوگ کہتے ہیں جی دنیا سارے دشمن بڑے ہیں. میں کہا شکر کر, دشمن جڑیاں دے ہوندے ہیں. کدی ویکھے کسی لولے دا بھی دشمن کوئی ہوے؟ دشمن کہتے ہوندے نے جو جڑا ہوے او دشمن ہوندے. تیرے نال اگر لوگ بڑھ ویر رکھدے نے جڑا ہو کے ٹریا کر. مولا علی مشکل کشا دا فرمان ہے, فرمایا وہ بندہ ہی نہیں جے دشمن نہ ہو. بندہ تو ہے ہی ہو جے دشمن ہو, جے تو لوگ تنگ ہون, منہ چنگلیاں چبان کریے کہ دے نال اللہ دا جنوں میں رکھاں. تو عز من تشاء, تو عزت ذلت او دے ہاتھ وچ, جنوں وہ عزت ہے کوئی تھلے گرا. جناب عبد المطلب ابرا آ گیا ہاتھیوں کی فوج لے کر. جناب عبد المطلب کو پریشانی ہوئی کہ اب کیا کیا جائے, لیکن جو یہاں نور تھا نا, عادت یہ تھی کہ جب عبد المطلب کو کوئی پریشانی آتی تھی, اگر یہ نور کی چمک آ جاتی نا تو عبد المطلب کو پتہ چل جاتا پریشانی میرا کچھ بگاڑ. پریشانی آئی, ابرا ہاتھیوں کی فوج لے کے آیا ہے, تو آپ کی پیشانی سے نور چمکا, کعبے کی دیواروں میں پڑا. سارے مکے کو آپ نے فرمایا ٹینشن فری ہو جاؤ, یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا. انہوں نے کہا بنا کیا, کوئی الہام ہوا ہے, کوئی پیغام آیا ہے؟ فرمایا نہیں, نور چمک پڑا ہے. ہلے دادے دی پیشانی دے وچ جیڑا ہلے باہر نہیں آیا تو مشکل کشائی کر رہا ہے, تے جدوں باہر آ گیا تو اودوں کیویں نہیں مشکل کشائی کر سکتا. بہرحال آدم علیہ السلام نے کہا, حضرت عبد المطلب کہتے ہیں ٹینشن فری ہو جاؤ. لوگ چلے گئے, ابرا آیا, عبد المطلب کے اونٹ تھے وہ بگا کے لے گئے اس کے کارندے. آپ اس کے پاس گئے, اس نے سمجھا شاید کوئی منت معافی کرنے کے لیے ہے کہ ہمارے شہر سے چلے جاؤ. عبد المطلب گئے تو سب سے جو بڑا ہاتھی تھا نا, سردار تھا ہاتھیوں کا, اس نے حضرت عبد المطلب کو سجدہ کر دیا. اس نے سجدہ کیا. اب
گھبرا پریشان، وہ یہ کیا ہو گیا؟ وہ سجدہ کیا کس کو تھا؟ عبد المطلب کو نہیں، کس کو تھا؟ نور مصطفیٰ کو۔ ادھر فرشتوں نے سجدہ آدم کو کیا تھا نہیں، کس کو کیا تھا؟ نور مصطفیٰ کو۔ اور بھائی گال کسے دی نہیں، گال ساری ہے